سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خاندان کا تعارف کون کروا سکتا ہے؟ جتنے بھی سید زادے یا سید زادیاں ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا ان کے لیے برکات کا وہ منبع ہیں کہ وہی انوار و تجلیات ان میں چلے آ رہے ہیں، اور ان کا خوبصورت مرکہ تھیں سیدہ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ٹھیک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت تمہاری محبت اللہ نے مومنوں پر فرض کی ہے، اور قرض بھی ہے۔ تمہارے عظیم مرتبے کے لیے کیا یہ کچھ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف قرآن کریم میں کی، اور نماز کی اختتام اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ پر سلام نہ بھیج دیا جائے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علی کرم اللہ وجہہ کی محبت جو ہے وہ شیطان سے ڈھال ہے، سپر ہے، اور فرمایا کرتے کہ آپ نار اور جنت کے قسیم ہیں، جہاں سے جنت تقسیم ہوتی ہو، جہاں سے جو زبان سے نکلے۔ تو حضرت سیدہ نفیسہ، جیسا کہ آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں فرمایا کہ ان کے والد جب 5 سال بعد انہیں مکہ سے مدینہ منورہ لائے اور انہیں مدینہ منورہ کی گورنری دی گئی، تو وہاں پہنچ کر وہ جب بھی رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر ہوتے تو اس شہزادی نے ان کا ہاتھ تھاما ہوتا تھا۔ واہ۔ اور وہ زبان اقدس سے یہی کہتے، یا رسول اللہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، آپ نے یہ سارا بتایا۔ تو سیدہ حضرت نفیسہ کی جب ہم حالات زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک تو وہ ارشاد کہ شجر طیبہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، آپ فرماتے ہیں کہ میں اور علی رضی اللہ عنہ ایک شجر سے ہیں، ٹھیک، میں جڑ ہوں، علی شگوفہ ہیں، اور سیدہ فاطمہ ٹہنی ہیں، اور ہمارے متبعین جو ہیں وہ پتے ہیں۔ جو اس سے جڑا وہ جنت میں گیا، اور جو اس سے الگ ہوا وہ جہنم کا ایندھن بنا۔ اور پھل حسنین کریمین، سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم ہے۔ جی جی۔ تو حضرت نفیسہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمائیں کہ اے عملی بیٹی، عمل ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن لوگ عمل لے کر آئیں اور تو حسب نسب لے کر آئے، یعنی جنت تقسیم کرنے والی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اس کے باوجود جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے اتنے پیارے افراد کو یہ توجہ دلا رہے ہیں، تو سیدہ حضرت نفیسہ جو کہ حضرت امام حسن کی اولاد میں ہیں، اور حضرت اسحاق جو ہیں وہ امام حسین کی اولاد میں ہیں، وہ اسی بات کا مرکہ ہیں کہ پوری زندگی علم کے فروغ کے لیے وہ خدمات آپ نے سر انجام دیں کہ آج جب ہم ان کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ خاتون ہو کر انہوں نے علم کے فروغ کے لیے کہ بڑے بڑے وقت کے علماء حدیث سننے کے لیے ان کے دروازے پر آئیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، دیگر بڑے بڑے محدثین ان کے دروازے پر علم حدیث کے لیے آئیں، ان سے حدیث پاک لیں۔ خان صاحب، ان کی کرامات بھی بڑی مشہور ہیں، اور امام حجر عسقلانی نے تو 150 کہتے ہیں کہ ان کی جو کرامات تھی ان کو الگ سے تحریر فرمایا۔ سب سے بڑی کرامت تو ان کی بھتیجی زینب بھی بیان فرما رہی ہے، صحیح، کہ 3 دن کے بعد تھوڑا سا کھانا کھاتی تھی، اور پھر یہ کہ ان کے مصلے کے سامنے ایک آپ نے کوئی چیز بنا رکھی تھی، ایک تھیلا لٹکا رہتا تھا، اور جب ضرورت ہوتی تھی اس میں سے کوئی چیز نکال کر کھا لیتی، کھجوریں لٹک رہی ہیں۔ تو حضرت زینب نے عرض کی کہ پھوپھی جان یہ کیا آپ نے وہ لٹکا رکھا؟ تو جواب تھا کہ اے بھتیجی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ ہو جاتا ہے تو پھر اس بندے کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، حاجت ہی نہیں رہتی کوئی۔ تو آپ کی کرامات میں ایک تو وہ آپ کے پڑوسی کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ان کا بیٹا یہودی تھا اور یہودی اپاہج تھا،
یہودی بچی تھی یہودی جی، ان کی بچی اپاہج تھی، فالج زدہ تھی. وہ دونوں میاں بیوی جانے لگے تو اپنی بیٹی کو اٹھا کر آپ کے ہاں چھوڑ گئے کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم یہاں کچھ دیر رکھیں، کچھ دیر رکھ لیں. وہ جب چلے گئے اور واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی بیٹی کھیل رہی ہے، چل پھر رہی ہے. کہا بیٹی یہ کیا؟ کہا کہ میں نے جب انہیں وضو کرتے ہوئے دیکھا تو وہ نماز پڑھنے لگی، میں نے جا کر ان کے وضو والے پانی سے میں نے اسی طرح وضو کرنا شروع کیا. میں پانی جس حصے پر لگاتی چلی گئی وہ تندرست ہوتا چلا گیا. تو سیدہ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ انہیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والے شوہر ملے. اور آپ نے بھی ابتدا میں ذکر کیا کہ والد نے انکار کیا، اور پھر آپ یہ دیکھیں ایک سبق دے رہے ہیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ حضرت اسحاق حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر پر جا کر درخواست پیش کرتے ہیں. واہ 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 واہ. یعنی یہ جا کر کہ اللہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. لیکن یہ وہ واقعات ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت اسحاق جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت نفیسہ کے لیے کیوں درخواست کی ہے؟ کیونکہ ورع میں، تقوی میں، عبادت میں، صالحیت میں، فرما برداری میں، تو میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایسی بیوی ملے جو میری عاقبت کو سنوارنے والی ہو. تو ابھی وہ جا کر یہ کہہ کر درخواست دے کر چلے گئے، اور حضور علیہ السلام نے حضرت نفیسہ کے والد سے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا عقد حضرت اسحاق سے کر دیجئے. اچھا صاحبزادہ صاحب، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے مزار پر انوار سے کہتے ہیں باہر تشریف لائے اور ظاہری حالت میں، اور آپ نے ان کو اپنا دیدار کرایا. حضرت سیدہ نفیسہ کو دو شخصیات کے ساتھ اپنے خاندان میں سے بڑی محبت تھی. جیسے آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا نا کہ آپ پیادہ پا حج کو ترجیح دیتی تھی اور پسند کرتی تھی. اس میں روایت یہ ہے کہ آپ فرماتی تھی کہ میرے جد امجد حضرت امام حسین، آپ یہ فرماتے تھے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے مالک کے حضور حاضر ہوں اور اپنے قدموں سے چل کے نہ جاؤں. اسی طرح آپ کو جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور آپ باقاعدہ طور پہ وہاں پر تشریف لے گئیں اور آپ نے کرم فرمایا اور اپنی شہزادی پر، اپنے خاندان کی عزت پر آپ نے زیارت بھی کروائی، اور یہی چیز محبت سے ہمیں روایت میں ملتی ہے. میں چاہوں گا اور آگے انہوں نے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کر دیں رب مجھ سے راضی ہو جائے. بے شک. تو کہتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ اللہ بھی آپ سے راضی ہو گیا، اور قیامت میں میدان حشر میں تمہارے ساتھ اس بات کی گواہی دوں گا. میں وہی بات آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی حضرت میرے سے پہلے ایک بات بیان کر رہے تھے کہ آپ کا جب وقت وصال آتا ہے فَحْضَرُوا لَهَا الطَّبِيبَ فَأَمَرَهَا بِالْفِطْرِ، آپ روزے کی حالت میں ہیں اور نکاحت ہے، طبیب بلایا جاتا ہے، وہ گزارش کرتا ہے کہ سیدہ آپ افطار کر لیں. فَقَالَتْ عَجَبَاهُ، تو کیسی بات کر رہا ہے، کیسی عجیب بات کر رہا ہے. إِنَّ لِي 30 سَنَةً وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهُ أَن يَتَوَفَّانِي وَأَنَا صَائِمَةٌ، میں نے 30 سال اس لمحے کا انتظار کیا ہے کہ جب مجھے میرے رب کی طرف سے پیغام آئے میں اس کی حریم ناز میں حاضر ہو جاؤں اور میں روزے کی حالت میں ہوں. حالانکہ فقہ میں شریعت میں اجازت ہے، اگر آدمی بیمار ہو جائے اور طبیب کہے تو پھر تو فوراً کر لینا چاہیے. لیکن یہاں پر جو آپ نے شعر کہا وہ آج کی ہماری اس مجلس کا نچوڑ بنے گا. آپ نے کہا احترو انی طبیبی ودعونی وحبیبی، اے طبیب مجھ سے ہٹ جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ اور مجھے اور میرے حبیب کو اکیلے چھوڑ دو. یہاں پر علماء کہتے ہیں یہ 2 محل سے خالی نہیں ہے. یہاں پر جو آپ نے حبیبی کہا یہ 2 محل سے خالی نہیں ہے. یہاں پر حبیبی سے مراد میرے اور آپ کے کریم آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا اعتبار ہے کہ جس طرح آپ نے زندگی میں 3 دفعے اپنی صاحبزادی پہ کرم فرمایا اور جس صاحبزادی نے آپ کی شریعت کے لیے اتنی خدمات سر انجام دی، یقیناً نزا کی حالت میں حبیب کرم فرما رہے ہوں گے. لیکن اگر فارسی کا شعر بڑا مشہور اس پہ، اثر بالین من برخیز اے ناداں طبیب، درد مند عشق را دارو بجوز دیدار. سبحان اللہ، بے شک بے شک. اور یہاں پر حبیب سے مراد مرض موت ہے.
اب مرض موت حبیب کیسے بنتا ہے؟ جب زندگی میں قبر بنوا لی جائے اور اس قبر میں خود 6000 دفعہ قرآن پاک ختم کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تو پھر یہ مرض موت حبیب بن جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کا اگلا مصرع اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے۔ آپ نے فرمایا لا ابالی بعوس حین قد سارا نصیبی، مجھے یہ جو وقت نزا آ گیا ہے، یہ جو میری دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے؟ جب قبر میں جانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حضور حاضر ہونا ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کی رگوں میں خون ناب مصطفیٰ ہو، جس کا عمل سیدنا مرتضیٰ کے نقش قدم پر ہو اور جو پوری زندگی حضرت سیدہ فاطمہ کی شبیہ ہو۔ اس سے آگے آپ نے جو ارشاد فرمایا یہ تو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا وَجَسَدِي رَادٍ بِسُقْمِ وَجَسَدِي رَادٍ بِسُقْمِ وَجَفُونِي بِنَحِیب، سارے سن لو، میرا جسم اللہ کی امانت ہے اور اللہ نے جو مجھے مرض دیا ہے میرا جسم اس پہ راضی ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم وردوا عن ذالک لمن خشی ربا وجفونی بنحیب، اور میری آنکھیں جو ہیں، میری پلکیں جو ہیں، یہ آنسوؤں کو گرانے پہ راضی ہیں۔ یہ قرآن پاک ہے نا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف حافظہ قرآن نہیں تھیں، آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل قرآن پاک کی ایک ایک آیت کی تصدیق کر رہا ہے۔